اندر بھی یہی صورتحال تھی. عمر سعد، شمر، تمام تر افراد جتنے کے جتنے تھے بس ایک بات پہ متفق تھے کہ کل کو فرزند زہرا کو قتل کرنا ہے. سید الشہداء کے قتل پہ سارا کا سارا گروہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اس اعتبار سے ایک دفعہ آپ کا اپنا پرسنل انسان کی اپنی اپنی تقدیر ہے جو اپنا نام اعمال بناتا ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس اجتماعی طور پر بھی ہم ایک تقدیر اپنے لیے رقم کرتے ہیں. انسان مل کر بھی اپنے لیے ایک تقدیر نامہ، ایک نامہ اعمال لکھتے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ جہاں فرد کی اصلاح کی جائے اس سوسائٹی کو بھی کسی ایک وحدت فکر کی لڑی میں پرویا جائے، اور وہ فکر ایسی فکر ہو نہ فقط اس دنیا میں کام آنے والی ہو بلکہ آخرت میں بھی وہ فکر کام آئے. صلوات بڑھو. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. لہذا قرآن اور دین اصالت الفرد کا بھی قائل اور اصالت الاجتماع کا بھی قائل ہے. البتہ مرحوم ارسطو نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ دنیا میں تبدیلی اسی وقت آئے گی کہ جب سارے حکیم حکمران ہو جائیں اور حکمران حکیم ہو جائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کو اگر خوبصورت پیرائے میں سمجھا جائے تو بات بڑی ٹھیک ہے کہ جب سارے کا سارا معاشرہ علم و حکمت اور عقل کے پیچھے چلا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ ترقی کرے گا، وہ قوم ترقی کرے گی، اور اس امت کا اپنا ایک کردار ہوگا تاریخ کے اندر. لہذا اصل یہ ہے کہ انسان کو ڈیفائن کیا جائے کہ انسان کیا ہے، اور اس کے بعد اس انسان کی اس سعادت کو جو آپ نے ڈیفائن کی قرآن و حدیث کی نظر میں، اس کے حصول کے حوالے سے انسان نے کون سی منزل جو ہے وہ طے کرنی ہے، میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں. لہذا اب اگلے مرحلے میں جو نقطہ بحث کرنا ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے جو اہم ترین پلرز ہیں جہاں پہ سوسائٹی قائم رہتی ہے، سوسائٹی کے ستون جن کو کہا جا سکتا ہے، 5 ایک چیزیں ہیں، میں 2-3 کی آج شاید تشریح کر پاؤں. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے. ایک بنیادی ستون جس پہ سوسائٹی قائم رہتی ہے، سوسائٹی کا قیام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اشارتاً پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ ہے خاندان، فیملی کی تشکیل. فیملی کی تشکیل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات، اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے. ومنہا زوجہا، اور زوج کا عربی زبان میں جو معنی ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے، یعنی شوہر کے لیے بھی ہے اور زوجہ کے لیے بھی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کلہم مخلوق کو ایک جان سے، لہذا انسانیت کا آغاز نفس واحدہ سے ہے. میسج کیا دینا چاہتا ہے پروردگار؟ قرآن میسج کیا دینا چاہتا ہے؟ گویا اگر اپنی آغاز میں جاؤ گے تو اللہ نے تمہارے مادی وجود اور تمہاری حقیقت کو اس کثرت میں رہتے ہوئے تمہیں یہ سبق دیا ہے کہ اس کثرت میں اپنے آپ کو گم نہ کر دینا، اس کثرت کو اسی وحدت کی طرف رکھنا کہ تم سب ایک سے تمہیں پروردگار نے اتنی بڑی جو ہے تعداد میں خلق فرمایا ہے. لہذا یہ جو رشتہ بنیادی طور پہ نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ خوبصورت حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. میں سارا اس چیپٹر کو بیان نہیں کرنا چاہتا، بنیادی ایک چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے دوری اختیار کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیغمبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد.
دین کے سماجی نقطے کو ذرا توجہ کیجئے گا. پیغمبر چاہتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے معاشرے سے گناہ ختم ہو جائیں. نکاح کے ذریعے معاشرے سے گناہ ختم ہو جائیں. اور اسی لیے یہ جو پیغمبر نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے. پس نکاح کی نسبت کس سے ہو گئی؟ کس سے ہو گئی؟ اس ہستی سے ہو گئی جو کائنات میں عصمت کی کان ہے، جو کائنات میں پاکیزگیوں کا مرکز ہے، جو کائنات میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مرکز ہے. وہ رسول اللہ جو فاطمہ جیسی بیٹی کا والد گرامی صلوات اللہ وسلم علیہ. پس نکاح کو جب پیغمبر نے اپنے ساتھ نسبت دے دی تو نکاح بیسیکلی ایک ڈیوائن کانٹریکٹ ہے، ڈیوائن سوشل کانٹریکٹ ہے. اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ جب نکاح میں آپ آ جاتے ہیں تو ایک بات میں بہت زیادہ توجہ کا طالب ہوں، بہت ہی اہم ہے. عزیز من، جب بھی اسلام کے کسی آپ بھی حکم کو دیکھتے ہیں، اس حکم کی اہمیت، اس حکم کی برکت، اس حکم کی عظمت اس وقت تک واضح نہیں ہوگی جب تک کو اس حکم کے ساتھ دین نے جو ایک سویلائزیشن، ایک کلچر، ایک جو تہذیب دی ہے، اس تہذیب کے بغیر یہ حکم سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اب آپ کو اس بات کی ذرا تشریح تھوڑی سی عرض کروں. دین نے کیا کہا کہ نکاح سنت پیغمبر ہے. کیا یہ اتنا ہی حکم کافی ہے کہ آپ نے ادھر صیغہ پڑھا انکحت وزوجت، آگے سے ایجاب اور قبول ہوا قبلت النکاح، کیا اتنا کافی ہے اس نکاح کے لیے؟ نہیں عزیز من، ایسا نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح جب پیغمبر کی طرف نسبت ہو گئی تو پہلی بات یہ ہے کہ جس عمل کی نسبت پیغمبر سے ہو گئی وہ عمل پاک ہے، وہ عمل پاکیزہ عمل ہے، وہ عمل الہی عمل ہے. اس عمل کو قرآنی منشا کے مطابق انجام دیا جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ تصور نہ کرنا کہ اس صیغے پڑھنے سے کہ نتیجے میں آپ کی فقط مادی ضروریات پوری ہوں گی. نہیں، تم ایک کانٹریکٹ پہ سائن کر رہے ہو، زندگی کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہو کہ جس مرحلے کے بعد تمہیں دنیا کے اندر ایسی اولاد تربیت کر کے دینی ہے جو دنیا کے اندر شرافت اور کرامت کا میسج دے دنیا کو، جو دنیا کے اندر ایسی سوسائٹی قائم کرے کہ میں اس کی مثال اس سے بڑی کیا عرض کروں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باتیں بہت ساری ہیں لیکن بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. بی بی نے کیسے بچے تربیت کر کے دیے، امام حسن جیسے، امام حسین جیسے، زینب کبریٰ جیسی بیٹی. لہذا یاد رکھو کہ میاں بیوی کا تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، اس قدر خوبصورت تعلق ہے، اس قدر گہرا تعلق ہے. قرآن نے بہت سارے زاویے اس کے بحث فرمائے ہیں، وقت میں گنجائش نہیں، میں اشارتاً گزرتا ہوں بس اس بات کو کہ یہ وہ کانٹریکٹ کا جس کے نتیجے میں آپ دنیا میں پاکیزگی کا درس دیتے ہیں، دنیا میں اچھی اولاد کا درس دیتے ہیں، دنیا میں تمدن کی پہلی اکائی کو قائم کرتے ہیں. اور اس رشتے کو اللہ نے کس زاویے سے دیکھا ہے؟ قرآن کی اس آیت کو دیکھیے کہ اللہ نے تم دونوں کو نفس واحد سے خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اس سطح تک ہونے چاہیے کہ دونوں کی فکر ایک ہو، دونوں کا عمل ایک خدا کی رضایت کے لیے ہو، دونوں کا عمل معاشرے کے اندر اس طرح ہو کہ دونوں کے درمیان تفاوت بہت کم ہو. لہذا دین یہ چاہتا ہے کہ اس پہلی اکائی کو بہترین ہونا چاہیے. لہذا اولاد کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے رشتے کی تلاش کرتے ہیں. لہذا
اس معاملے کو معمولی نہ لیجئے. خاندان گویا بڑے تمدن کی تشکیل میں پہلی اکائی جو ہے وہ خاندان کی تشکیل ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بہرحال ضرورت ہے کہ اس موضوع پہ بہرحال میرے جیسا طالب علم صرف اس ایک موضوع پہ ایک اشرہ پڑھ سکتا ہے. اس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ ٹاپک. ضرورت ہے کہ ہمارے عزیز انشاءاللہ لوگ جو واقعاً اہل بیت علیہم السلام سے عشق و محبت رکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی اولاد ہمیں تربیت کرنی ہے. میں دوبارہ دعوت فکر دوں گا کہ آئیے دیکھیے دوبارہ اگر اچھی اولاد کی تربیت کے نمونے دیکھنے ہیں تو پھر ہمارے پاس کربلا کے علاوہ کوئی اور نمونہ، کامل ترین نمونہ جو ہے وہ کربلا میں جب ام وہب نے اپنے بیٹے کا سر چومنے کے بعد دوبارہ دشمن کی طرف پھینک دیا، کہا یہ حسین کی راہ میں قربانی دی تھی. یہ قربانی اس لیے نہیں دی. ایسی مائیں تاریخ اس وقت پیدا کر سکتی ہے کہ جب ان ماؤں کی چھاتی سے جو پینے والا دودھ ہے بچہ، اس دودھ کے ساتھ یہ مائیں عقیدہ بھی اس کو پلاتی ہیں، اپنا فکر بھی پلاتی ہیں، اپنی سارے وجود کے ساتھ اپنی گود میں جو لوریاں دیتی ہیں وہ لوریاں زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. بس ایک آدھ نقطہ اور کہنے کے بعد میں آگے بڑھوں گا. میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ دین کا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ ماں کی گود میں جب بچہ موجود ہوتا ہے تو یہ ماں جو سانسیں لیتی ہے یہ سانسیں بھی بے معنی نہ سمجھو، یہ سانسیں بھی اس کی تربیت میں اثر انداز ہوتی ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا ایک خاص رول رکھا ہے اور باپ کا ایک خاص رول رکھا ہے. یہ دونوں جو زوجین ہیں، ماں کو پروردگار نے ایموشنز، جذبات، احساسات کا مرکب بنایا ہے. باپ کا جو رول ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. انٹلیکٹ کو، زندگی کے اصولوں کو، زندگی میں آگے بڑھنے کے اصول، زندگی کے اندر توانائی، زندگی کے اندر مشکلات سے لڑنے کا جو حوصلہ دیتا ہے وہ باپ کا کام ہے کہ بچے کی تربیت کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، نہیں، ماں کے ایموشنز کی بھی ضرورت ہے اور باپ کے اصول اور باپ کی دی ہوئی انٹلیکٹ کی تعلیم بھی ضروری ہے. لہذا دونوں ملیں گے تو بچہ جو ہے وہ درست تربیت پائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات. معروف یہ ہے کہ ماں پہلی یونیورسٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جناب شوہر جو فارغ ہیں. نہیں، اس یونیورسٹی کا وی سی جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ شوہر کے بارے میں جو قرآن نے میسیج دیا ہے وہ قوام ہے، گھر کا مینیجر، گھر کے معاملات کی ایڈمنسٹریشن، گھر کے معاملات کو. البتہ ظاہر ہے کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے. میں اپنے تجربے کی روشنی میں ایک بات کہہ کے بس اب آگے بڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جیسی اولاد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں کیا خصوصیات ہوں، کیسا انسان ہو، جیسی اولاد چاہتے ہیں ویسی اپنی زوجہ کو توجہ دیں گے، انشاءاللہ آپ کو ویسی ہی اولاد مل جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. باتیں میں آئیڈیل کر رہا ہوں لیکن بہرحال جتنا پریکٹیکل ممکن ہے اس کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پہلی اکائی درست ہو. اور تاریخ میں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، انبیاء کی مائیں موجود ہیں، انبیاء کے گھر موجود ہیں، اس کے بعد اہل بیت کے گھر موجود ہیں، اور تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ضرورت ہے اس اکائی پہ توجہ دی جائے. اب آگے اگلے ستون کی طرف چلتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر بہت ضروری ہے. اس ستون کے بغیر بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، معاشرہ اپنے مقاصد کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ ہے اس سوسائٹی کا ایجوکیشنل سسٹم. توجہ ہے انشاءاللہ؟ زیادہ خشک باتیں تو نہیں ہو گئی؟ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी, मशहूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। बहरहाल अगर सीडीज़ वगैरह आपके पास मुयस्सर हों तो इंशाअल्लाह खलवत में दोबारा फिर इस पे सुनिएगा और उलमा से मज़ीद भी बहस की जा सकती है। दूसरी बात है एजुकेशनल सिस्टम, तालीम और तरबियत। ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बुनियादी उसूल समझने की कोशिश करें। बुनियादी उसूल, तालीम और तरबियत के बुनियादी उसूल क्या हैं? उन बुनियादी उसूलों की रोशनी में आने वाले नस्लों की तरबियत करें। पहला बुनियादी उसूल वो क्या है कि अल्लाह ने इंसानी वजूद के अंदर फितरी तौर पर बहुत सारी सलाहियतें रख दी हैं। फितरी तौर पर इंसान के वजूद में बहुत सारी चीजें रखी हैं। मसलन बच्चे के अंदर फितरत बहुत सालिम होती है, बहुत सालिम होती है। आहिस्ता आहिस्ता हम उसे उस सालिम फितरत को आलूदा कर देते हैं। जैसा कि रवायत में मौजूद है, बच्चा इलाही फितरत पे पैदा होता है, वालिदैन उसको या यहूदी बना देते हैं, या ईसाई बना देते हैं, या मुसलमान बना देते हैं। और मुसलमान भी कैसा बनाते हैं? जैसे वो खुद होते हैं वैसा उसको बना देते हैं। लिहाजा अल्लाह ने फितरत ने वजूद के अंदर जो चीजें रखी हैं, नंबर एक, बच्चा फितरतन तौहीद परस्त है, इसको मुशरिक ना बनाओ। बच्चा फितरतन हकीकत का मुतलाशी है, इसको गैर हकीकी जिंदगी की तरफ तवज्जो ना दिलाओ। बच्चा फितरतन सच बोलना चाहता है। बच्चे के अंदर फितरत में अल्लाह ने उसकी फितरत में बहुत सारी चीजें रखी हैं। और याद रखो कि कुरान जिस जुबान में नाजिल हुआ है वो जुबान अरबी नहीं है बकौल उलमा के। वो फरमाते हैं जुबान फितरत है। चूंकि इसकी जुबान फितरत की जुबान है, लिहाजा किसी अरबी के सामने पढ़ा जाए तो कुरान मुतासिर करता है, किसी गैर अरब के सामने पढ़ा जाए तो यह कुरान दिलों पे असरअंदाज होता है। किसी इंग्लिश पढ़ने वाले पे कुरान पढ़ा जाए तो कुरान की एक मानवियत है जो हर बशर को असरअंदाज होती है। यह कुरान का जाहिर है, कुरान का बातिन भी इसी तरह है। इसलिए कि कुरान अल्लाह ने लिसान फितरत में नाजिल फरमाया है। सलावत बर मोहम्मद। लिहाजा बच्चे की तरबियत में पहला बुनियादी उसूल, इसके सारे औसाफ को फितरत से हम आहंग कीजिए। इसको नेचर के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, एक उसूल। दूसरा उसूल क्या है? दूसरा उसूल एतदाल है। इंसान के अंदर बहुत सारी खुसूसियात पाई जाती हैं। असबाब मिसाल, गुस्सा गैज़ अल्लाह ने वजूद बशर में रखा है। अगर अफरात व तफरीत इसमें हो जाए, गुस्सा अगर अपनी हद से नीचे गिर जाए, इंसान में गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाए, अगर बिल्कुल गुस्सा न रहे तो इंसान में गैरत नहीं रहती अजीज़मन, जो रहनी चाहिए। गुस्सा अगर अपनी एतदाल की हद से आगे बढ़ जाए तो इंसान नहीं रहता, सद्दाम हो जाता है, इंसान यजीद हो जाता है, इंसान इंसानियत से बढ़ जाता है, इंसानियत के दायरे से बाहर निकल जाता है। लिहाजा अगर आपने तरबियत करनी है तो जो सिफत भी आप तरबियत करना चाहते हैं मुतवाज़िन और बैलेंस होनी चाहिए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो बुनियादी उसूल हो गए। तीसरा बुनियादी उसूल, जामियत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक सिफत तो परवान चढ़ जाए, दूसरी सिफत परवान न चढ़े। सारे औसाफ इस तरह परवान चढ़ें कि कल को दुनिया कहे कि अली अपनी जात में मुतजाद औसाफ का हामिल था। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अलबत्ता अमीरुल मोमिनीन की जात रोल मॉडल है। आप उस तक तो नहीं जा सकते, उस तरफ तो जा सकते हैं। उस तक जाना मकसूद नहीं है, उस तरफ जाना मकसूद है। अली एक ही वक्त में शुजा भी थे,
علی ایک ہی وقت میں عابد پروردگار بھی تھے، علی ایک ہی وقت میں زمانے کا متقی بھی تھا، علی ایک ہی وقت میں تمام تر ان اعلیٰ انسانی اوصاف کا حامل تھا جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان ان اوصاف میں اپنے درجہ کمال کو پہنچے تاکہ اپنی حقیقت کو پا سکے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔